اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَاجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ بَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 51 سے 99 تک کا مطالعہ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اس سورت کا مطالعہ بھی تکمیل کو پہنچے گا۔ اس حصہ قرآن میں تاریخی حوالہ جات کا ذکر ہے، اس سے شروع کیا جا رہا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کفار مکہ کو خبر دو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم آپ علیہ السلام کو ایک علم والے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے بشارت دے رہے ہو جب کہ مجھ پر بڑھاپا پہنچ چکا ہے، تو تم مجھے کیسی بشارت دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ علیہ السلام کو سچی بشارت دی ہے، تو آپ علیہ السلام نا امید نہ ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ کون ہوگا جو اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہوگا سوائے گمراہوں کے؟ آپ علیہ السلام نے پوچھا پھر تمہارا کیا کام ہے فرشتوں؟ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا مگر لوط علیہ السلام کے گھر والے؟ فرشتوں نے جواب دیا ہم ان کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے جو عذاب کے لیے ٹھہرائی جا چکی ہے پیچھے رہ جانے والوں میں۔ یہ کافرہ بیوی تھی جو جاسوسی کرتی تھی کفار کے لیے۔ اس کے بعد جب لوط علیہ السلام کے گھر فرشتے آئے، لوط علیہ السلام نے پوچھا تم تو کچھ بیگانہ سے لگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ علیہ السلام کے پاس وہ لائے ہیں جس میں یہ بستی والے شک کر رہے تھے، اور ہم آپ علیہ السلام کے پاس سچا حکم لائے ہیں اور ہم بے شک سچے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصہ میں یہاں سے لے جانا اور آپ علیہ السلام ان کے پیچھے چلنا، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور آپ علیہ السلام چلے جائیں جہاں آپ علیہ السلام کو حکم ہوا ہے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہی ان سدوم اور عمورہ کی بستیوں والوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ جہاں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتوں کو دیکھ کر شہر کے بدخصلت خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے بے آبرو نہ کرو۔ انہوں یعنی بستی والوں نے کہا کہ ہم نے آپ علیہ السلام کو منع نہیں کیا تھا کہ اوروں کے بارے میں دخل نہ دینا۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یعنی جو تمہاری بیویاں ہیں، ان کی طرف رجوع کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی، وہ لوط علیہ السلام کی بستی والے اپنی اس بدمستی میں بالکل اندھے ہو چکے تھے، تو دن نکلتے ہی انہیں ایک چنگاڑ نے آ پکڑا، پھر ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے والا کر دیا، یعنی بستی کو الٹ دیا گیا، اور ان پر پکی مٹی کے بڑے بڑے پتھر برسائے۔ بے شک اس میں حق جاننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور یہ بستی بے شک ایک سیدھی راہ پر واقع ہے۔ یمن سے بحیرہ روم
اور شام سے بحیرہ روم کے ساحلوں کو آپس میں ملاتی ہے، جو اس وقت مشرق و مغرب میں تجارت کا واحد ذریعہ تھی، اور اہل عرب بھی اس سے بخوبی واقف تھے۔ بے شک اہل ایمان کے لیے اس میں نشانی ہے، اور بے شک بن والے اصحاب الایکہ مدین قوم شعیب علیہ السلام بھی ظالم تھے، تو ان سے بھی ہم نے بدلہ لیا، اور یہ دونوں بستیاں بھی کھلے راستے پر پڑتی تھیں، یعنی یہ بحیرہ روم اور بحیرہ عرب اور بحیرہ روم کے ساحلوں کے درمیان واقع تھیں۔ اور اسی طرح ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور انہیں اپنی آیات ناقۃ اللہ عطا کی، لیکن وہ اس سے اعراض ہی کرتے رہے، اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے، امن و سکون کے ساتھ رہ رہے تھے، تو انہیں بھی صبح ہوتے ہی چنگاڑ نے آ لیا، تو ان کی کوئی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حق کے ساتھ خلق کیا ہوا ہے، اور بے شک قیامت آ کر رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کے ساتھ آسان طریقے سے درگزر سے کام لے، بے شک آپ کا رب پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے، اور بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آیات دی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں، نماز میں دہرائی جانے والی سورہ الفاتحہ کی 7 آیات، اور عظمت والا قرآن بھی جو اس کی تشریح ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نہ ہی تورات میں ہے اور نہ ہی انجیل میں ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا خزانہ عطا کیا ہے جو کفار کے کسی سردار کے پاس نہیں ہے، نہ ہی پہلی امتوں کو، پہلے نبیوں کو عطا کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کی بالکل پرواہ نہ کریں، ان بدبختوں کو کیا علم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ کی شکل میں کتنی بڑی دولت عطا کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو ہم نے مختلف جوڑوں ابو جہل اور ولید بن مغیرہ جیسے جوڑوں کو دے رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کچھ غم نہ کھائیں، اور اہل ایمان کے لیے اپنے بازو جھکا رکھیں، یعنی ان کی دل جوئی کرتے رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ میں تو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں کہ ہدایت کا راستہ اختیار کر کے دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ جیسا ہم نے بانٹنے والوں پر اتارا، یعنی چونکہ یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا تھا آپس میں، اور اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم ہم ان سے پوچھیں گے جو انہوں نے کیا ہے، یعنی یہود و نصارہ سے اس کی باز پرس ہوگی۔ آپ اور رشتہ داروں کو انفرادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برملا کہہ دیں جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریبی ساتھیوں اور رشتہ داروں کو انفرادی طور پر دعوت دے رہے تھے، لیکن اب دعوت عام کا حکم دیا جا رہا ہے کہ کر لو جو کر سکتے ہو، ہے کفار مکہ، میں دعوت حق کی تبلیغ سے باز نہیں ہوں گا، اور جو بھی اللہ کا حکم ہوگا اس کی تبلیغ میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کروں گا، اور ان مشرکوں کی ذرا بر پرواہ نہ کرو، ہم ان استہزاء کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافی ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا، اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں اور علانیہ دعوت حق پہنچاتے رہیں، حمد شکر کے ساتھ، اور سجدہ کرنے والوں میں ہی رہنا، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا یہاں تک کہ یقینی شے وقوع پذیر ہو جائے، یعنی آپ کو ان پر غلبہ حاصل ہو جائے، یا ان پر عذاب الہی کی صورت میں کوئی آفت آ پڑے، یا قیامت قریب آ جائے، قیامت ضرور قریب ہو جائے۔ صدق اللہ العظیم۔